معرفة. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ مجھے چائے کے ساتھ 2 بریک فاسٹ چاہیے، لیکن ابھی نہیں، میرے ایک دوست آ رہے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں. اور تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ وہ تمام بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں. ویٹر، جی فرمائیں. کیا تم آرڈر پورا کر سکتے ہو؟ جی ابھی لاتا ہوں. تو پھر نیو یارک کیسا رہا؟ بہت زبردست تھا. میں نے کلائنٹ سے پروجیکٹ حاصل کیا. بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے ایک بڑی دعوت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. ضرور ضرور، کیوں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بلال ہوں. دراصل میں مزاربت سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. اچھا، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. یہ فون پر ممکن نہیں. کیا ہم شام میں کہیں مل سکتے ہیں؟ یقیناً. اچھا، میں آپ کو دوپہر تک وقت بتا دوں گا. ٹھیک ہے. معافی چاہتا ہوں علی، یہ بلال تھا. وہ اسلامی فائنینس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا. کوئی بات نہیں، میں بھی اسلامک فائنینس کے معاہدات اور پروڈکٹس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. اسلامک فائنینس کے معاہدات کے بارے میں سمجھنا آسان ہے. اچھا، ایسی بات ہے؟ اسلامک فائنینس میں تقریباً 10 اہم معاہدات ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن ان کا تعارف کروا دینے سے پہلے میرا خیال ہے کہ تم معاہدے کے تصور کو اچھی طرح سمجھ جاؤ. ضرور، آگے بتاؤ. معاہدے کو عربی میں عقد کہا جاتا ہے، جس کا مطلب باندھنا یا بندھ جانا یا شامل ہونا وغیرہ ہے. ان الفاظ کا معاہدے سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں پتہ ہے، معاہدے میں بنیادی طور پر 2 یا 2 سے زائد قانونی طور پر مجاز افراد شریک ہوتے ہیں جو کسی مخصوص سرگرمی کو انجام دینے کے لیے ایک معاہدہ کرتے ہیں. یہ معاہدہ دونوں فریقین کے ارادوں کا تعین کرے گا اور ان کے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں اور جواب دہی کو طے کرے گا. اگر ایسا ہے تو پھر اس میں اور سودی معاہدات میں کیا فرق ہے؟ اسلامی معاہدہ اسلامی تجارتی قانون یا شرعی قوانین و اصولوں کے تحت ہوتا ہے، جبکہ سودی معاہدہ میں ایسا نہیں ہوتا. اسلامی نقطۂ نظر سے ایک معاہدہ اسی وقت جائز ہوتا ہے جب وہ شریعت کے اصولوں کو پورا کرتا ہے. تاہم شریعت کا ایک عمومی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی تجارتی معاہدہ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ایک معاہدے کو جائز ہونے کے لیے شریعت کے کن اصولوں کو پورا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی 3 بنیادی چیزیں درکار ہیں. پہلی چیز یہ کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک پیشکش کرے اور دوسرا قبول کرے. دوسرا یہ کہ وہ فریقین قانونی طور پر اس معاہدہ کے مجاز ہوں. اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بالغ، عاقل اور صاحب سمجھ ہوں. تیسرا یہ کہ اس معاہدہ کے مقاصد اور معاہدے میں لگایا جانے والا سرمایہ شریعت کے مطابق ہو اور معاہدے کا موضوع شرعی لحاظ سے مطابقت رکھتا ہو. یہ تو دلچسپ بات ہے. کیا تم مجھے اسلامک فائنینس کے چند معاہدات بتا سکتے ہو؟ یقیناً. اسلامی فائنینشیل انڈسٹری میں چلنے والے اہم معاہدات میں مرابحہ، بائع بثمن عاجل، مشارکت، مضاربت، اجارہ، سلم، استثناء اور وکالہ شامل ہیں. یہ تو بڑی لمبی فہرست ہے. ویسے اسلامک فائنینس میں ان معاہدات کا استعمال کیسے شروع ہوا؟ اسلامی فائنینس معاہدات تو اسلامی تہذیب کے آغاز ہی سے سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق فروغ پا رہے ہیں. آج کی اسلامی فائنینس انڈسٹری میں چلنے والے بہت سے معاہدات کی جڑیں اپنی بنیادی شکل میں ابتدائی اسلامی عہد میں پیوست ہیں. بعد میں ان بنیادی اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے جدید اسلامی فائنینس انڈسٹری کے جامع مالی طریقوں کو واضح کیا گیا. ویٹر، جی کہیے. کیا تم 2 کپ چائے لا سکتے ہو؟ جی ابھی 1 منٹ میں لاتا ہوں. حالیہ عرصے میں مرابحہ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. کیا تم مجھے اس کی تفصیلات بتا سکتے ہو؟ بالکل. مرابحہ ایک بھروسے پر مبنی فروخت معاہدوں میں سے ایک ہے
جس میں کسی شے کو اس کی اصل قیمت اور منافع سمیت گاہک کو بیچا جاتا ہے۔ فروخت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گاہک کو اس شے کی اصل قیمت اور اس پر حاصل شدہ منافع بتائے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ ایک معجل ادائیگی فروخت ہے۔ تمہاری معلومات بالکل صحیح ہے۔ بالعموم اسے معجل ادائیگی فروخت کے طور پر چلایا جاتا ہے، لیکن اصولی لحاظ سے معجل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرابحہ فروخت کے تحت ہونے والے معاہدے میں رقم فوری بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کہ بیع بثمن عاجل نامی ایک اور معاہدہ ہے جس میں تاجیل ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ چند ماہ پہلے میرے ایک دوست نے ایک بینک سے مرابحہ پر کار خریدی۔ کیا تم خرید و فروخت کے اس معاملے کی وضاحت کر سکتے ہو؟ یہ بالکل سادہ ہے۔ تمہارا دوست اپنی کار کی تفصیلات لے کر اسلامی بینک پہنچا۔ اس نے بینک سے وعدہ کیا کہ اگر بینک ایک مخصوص ڈیلر کے پاس سے کار خریدتا ہے تو وہ بینک سے کار خریدے گا۔ اسلامی بینک نے فوری رقم ادا کرتے ہوئے اس کار ڈیلر سے وہ کار خرید لی۔ فرض کیجئے بینک نے اس کار کی قیمت $1,00,000 ادا کی۔ کار کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد بینک فرض کیجئے $5,000 کے منافع پر کار تمہارے دوست کو $1,05,000 میں فروخت کرتا ہے، جسے 3 سالوں میں 36 مہینوں کی قسطوں میں ادا کیا جانا ہے۔ تمہاری وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرابحہ میں کار کے لیے رقم کی فراہمی سودی طریقے سے کار کے لیے رقم کی فراہمی کی طرح ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ سودی طریقے سے کار کے لیے رقم کی فراہمی کی طرح نہیں ہے۔ اس میں اور سودی معاملات میں کافی فرق ہے۔ پہلا یہ کہ بینک گاہک کو کار فروخت کرنے سے پہلے اس کا مالک بننے کا خطرہ اٹھاتا ہے۔ دوسری یہ کہ جمع کی جانے والی قسطوں میں تاخیر ہو جائے تو گاہک کو متعینہ قیمت پر کوئی اضافی رقم نہیں لگائی جاتی۔ اگر کچھ صورتوں میں جرمانہ لیا بھی جائے تو اسے بینک کی آمدنی نہیں سمجھا جاتا اور بینک اسے گاہک کے نام سے کار خیر میں دے دیتا ہے۔ گاہک کو کار فروخت ہونے کے بعد بینک کو اگر کار ڈیلر کی جانب سے کوئی رعایت ملتی ہے تو وہ اس رعایت کو گاہک تک پہنچا دے گا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ مرابحہ کا اطلاق اور کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ مرابحہ کا اطلاق بہت ساری چیزوں جیسے گھر کے لیے رقم کی فراہمی، راس المال کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے رقم کی فراہمی، اشیاء کے لیے رقم کی فراہمی، تجارت کے لیے رقم کی فراہمی، مرابحہ پر مبنی سکوک جس کی تجارت نہیں کی جا سکتی، پروفٹ ریٹ سویپس، اسلامی فنڈز اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تم نے تورق کا بھی ذکر کیا، یہ کیا چیز ہے؟ تورق مرابحہ کی طرح ہی ہے، لیکن بینک کی جانب سے خریدی گئی شے کا استعمال کرنے کے بجائے گاہک وہی چیز تیسری پارٹی کو نقد رقم پر فروخت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں گاہک کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا۔ بالکل صحیح، اور معاہدہ گاہک کی نقد رقم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ راس المال کے لیے رقم کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے رقم کی فراہمی، کریڈٹ کارڈ اور ذاتی غرض کے لیے رقم کی فراہمی جیسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو کس طرح میں ایک اسلامی بینکر بن گیا۔ ایک اور معاہدہ ہے جو مساومہ کہلاتا ہے، اور یہ بالعموم اشیاء اور گاڑیوں کے فائنینس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تکنیکی طور پر یہ مرابحہ معاہدے کے برابر ہی ہے، لیکن ایک واحد فرق یہ ہے کہ جہاں مرابحہ میں گاہک کے سامنے قیمت اور اس پر ملنے والا منافع بتانا لازمی ہے، وہی مساومہ میں یہ ضروری نہیں، جہاں قیمت فروخت پارٹیوں کے درمیان بات چیت کے بعد طے ہوتی ہے۔ ویٹر، جی فرمائیے۔ کچھ بسکٹ اور 2 چائے لاؤ۔ جی ابھی لاتا ہوں۔ کیا تم مہربانی کر کے مجھے مشارکہ معاہدوں کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہو؟ مشارکہ 2 یا 2 سے زائد پارٹیوں کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہے جس میں ہر پارٹنر اس شرط پر اصل سرمایہ میں شریک ہوتا ہے کہ منافع کو باہمی رضامندی سے تقسیم کیا جائے گا، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ اصل سرمایہ میں حصے کی بنیاد پر ہوگا۔ کیا تم ایک مثال دے سکتے ہو؟ مثلاً ایک ایسا گاہک جسے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہو، وہ رقم کے حصول کے لیے بینک جاتا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت دونوں ہی پارٹیاں سرمایہ لگاتی ہیں۔ فرض کیجئے بینک $80,000 لگاتا ہے اور گاہک $20,000 لگاتا ہے۔ وہ دونوں اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ منافع ایک مخصوص تناسب میں تقسیم ہوگا۔ مان لیجئے یہ تناسب 60-40 کا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر
یہ لگائے جانے والے سرمایہ کی بنیاد پر ہوگا، یعنی 80-20۔ فرض کیجیے اس پروجیکٹ میں $1,00,000 کا نقد منافع ہوتا ہے، تب $60,000 بینک کو دیے جائیں گے اور $40,000 گاہک کو ملے گا۔ لیکن اگر $1,00,000 نقصان ہوتا ہے تو $80,000 کا نقصان بینک برداشت کرے گا اور $20,000 کا نقصان گاہک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر گاہک لمبی مدت تک بینک کو پروجیکٹ میں شریک نہیں رکھنا چاہتا تب کیا ہوگا؟ اس صورت میں انہیں مشارکت معاہدے کی وہ صورت اختیار کرنی ہوگی جسے ڈمنشنگ مشارکہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاہدہ میں ایک مدت کے بعد ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے شیئرز خرید لے گا اور مستقبل میں ایک مخصوص مدت کے بعد اس پروجیکٹ کا مکمل مالک بن جائے گا۔ مشارکہ معاہدہ گھر کے لیے رقم کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے رقم کی فراہمی، تجارت کے لیے رقم کی فراہمی، ایکویٹی پروڈکٹس، اسلامی فائنانس اور سکوک پر لاگو ہوگا۔ مزاربت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مشارکہ سے کس طرح مختلف ہے؟ مشارکہ کے برخلاف مزاربت میں صرف ایک پارٹی اصل رقم فراہم کرتی ہے، جبکہ دوسری پارٹی اس شرط پر اپنی انتظامی مہارتیں لگاتی ہے کہ منافع آپسی رضامندی سے طے ہونے والے تناسب میں تقسیم ہوگا، جبکہ نقصان کی صورت میں وہ نقصان صرف اس پارٹنر کو برداشت کرنا ہوگا جو سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر ہم وہی مثال لیں گے جو ہم نے مشارکہ کے لیے لی تھی تو اس کے مطابق اس میں کیا تکنیکی تبدیلیاں ہوں گی؟ اس صورت میں صرف بینک ہی تمام سرمایہ یعنی $1,00,000 لگائے گا اور گاہک صرف پروجیکٹ کو چلائے گا، اور $1,00,000 کا نقد منافع 60-40 کے تناسب میں تقسیم ہوگا، جس میں سے بینک کو $60,000 ملیں گے اور گاہک کو $40,000 ملیں گے۔ اور اگر $1,00,000 کا نقصان ہوتا ہے تو پورا کا پورا نقصان بینک برداشت کرے گا۔ اس کا مطلب نقصان ہونے کی صورت میں صرف بینک کو خطرہ ہوگا، نہ کہ گاہک کو۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، خطرہ تو دونوں پارٹیوں کو ہے۔ جہاں بینک کو مالی نقصان ہو رہا ہے وہیں گاہک کے وقت اور اس کی کاوشوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مزاربت معاہدہ بھی بچت اکاؤنٹ، انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، پروجیکٹ کے رقم کی فراہمی، تکافل پروڈکٹس اور سکوک پر لاگو ہو سکتا ہے۔ ان معاہدات کے بارے میں جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ یہ استثناء کیا ہے؟ یہ ان مخصوص اشیاء کی فروخت کا معاہدہ ہے جنہیں تیار کرنا یا بنانا ہے۔ ان اشیاء کو خریدنے کی قیمت یا تو مکمل طور پر پیشگی ادا کر دی جاتی ہے یا تیاری کے مختلف مراحل میں تھوڑی تھوڑی ادا کی جاتی ہے، یا پھر آخر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ استثناء گھر کے لیے رقم کی فراہمی، مشینریز کے لیے رقم کی فراہمی وغیرہ جیسی چیزوں پر عائد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ گھر کی رقم کی فراہمی میں استثناء کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے؟ فرض کرو کہ ایک گاہک کو ایک گھر کی ضرورت ہے اور وہ اپنی تمام تفصیلات لے کر بینک پہنچ جاتا ہے۔ گاہک بینک کے ساتھ استثناء معاہدہ کرتا ہے اور اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ مدت تعمیر 1 سال کا ہوگا اور استثناء کے تحت اس کی قیمت $1,000,000 ہوگی، جسے وہ ماہانہ قسط پر 5 سال میں ادا کرے گا۔ دوسری طرف بینک گھر بنانے والے ڈیولپر کے ساتھ اس شرط پر گھر بنانے کا استثناء معاہدہ کرتا ہے کہ ڈیولپر وہ گھر $8,00,000 قیمت پر 1 سال کی مدت میں بنا کر بینک کو دے گا، اور جیسے جیسے گھر تعمیر ہوتا جائے گا گھر بنانے والے کو اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ ڈیولپر گھر مکمل ہونے کے بعد اسے بینک کے حوالے کر دے گا اور بینک اسے گاہک کے حوالے کر دے گا۔ اب میں سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلم بالکل اس کا الٹا ہے۔ بالکل اس کا الٹا تو نہیں ہے، یہ تقریباً ایسا ہی ہے، جیسا کہ اس میں بھی وہ اشیاء فروخت کی جاتی ہیں جو حقیقی طور پر موجود نہیں ہیں، اور طے شدہ تفصیلات کے مطابق اسے بھی مستقبل میں ہی فراہم کیا جانا ہے۔ فرق یہ ہے کہ استثناء میں ادائیگی کی شرائط میں لچک ہوتی ہے، جبکہ سلم میں یہ ضروری ہے کہ اسے پیشگی طور پر معاہدے کے شروع میں ہی ادا کر دیا جائے۔ خصوصی طور پر یہ معاہدہ راس المال کی فراہمی، زرعی اور دیگر اشیاء کے رقم کی فراہمی وغیرہ پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا اجارہ معاہدہ بھی روایتی لیز معاہدے کی طرح ہی ہے؟ نہیں، اس میں کچھ فرق ہے۔ پھر اجارہ کیا ہے؟ اجارہ کا مطلب ایک گاہک کو پراپرٹی استعمال کے حقوق کے ساتھ ایک متعینہ مدت کے لیے کرائے پر دی جاتی ہے۔ یہ کئی معنوں میں روایتی لیز سے الگ ہے۔ اصلاً اجارہ کا مطلب صرف استعمال کرنے کا حق دینا ہے۔ دوسرے یہ کہ لیز پر دیے گئے اثاثوں کی ملکیت کا پورا خطرہ
लीज पर देने वाले यानी मकान मालिक को उठाना पड़ता है। क्या तुम मुझे इजारा के अमली तरीके की कोई मिसाल दे सकते हो? इजारे की 3 किस्में हैं। पहला सादा इजारा है जो बिल्कुल लीज पर चीज लेने के बराबर है। मसलन आप एक कार 1 माह के लिए किराए पर लेते हैं और फिर 1 माह की मुद्दत खत्म होने के बाद आपको इजारा पर ली हुई कार उसके मालिक को वापस करनी होती है। इजारे की दूसरी किस्म वो है जिसमें इजारे पर दी गई प्रॉपर्टी की मिल्कियत इजारे के खत्म होने के बाद किराएदार को मुंतकिल हो जाती है और इसे इजारा मुंतहिया बित तमलीक कहा जाता है। और ये तामीर शुदा या गैर तामीर शुदा असासे पर फाइनेंस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्ज करो कि एक ग्राहक एक घर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत $10 लाख है। चुनांचे ग्राहक फाइनेंस के हुसूल के लिए इस्लामी बैंक जाता है। बैंक वो घर मौजूदा मालिक से $10 लाख में खरीद कर उसे कीमत अदा कर देता है और वो घर ग्राहक को फर्ज करो 10 साल की मुद्दत के लिए किराए पर दे देता है। इस किराए में असल रकम और मुनाफा दोनों शामिल होते हैं और फिर किराए पर ली हुई प्रॉपर्टी की मिल्कियत किराएदार को मुंतकिल होती है। अगर इजारा तैयार शुदा प्रॉपर्टी के लिए हो तो इजारा मुअय्यना और ज़ेरे तामीर प्रॉपर्टी के लिए हो तो इजारा मौसिफा फी जिम्मा कहलाता है। क्या लीज की रकम पूरी मुद्दत के लिए एक ही होती है? किराए की पूरी रकम को मायदा के वक्त ही तय कर लेना लाजमी है, लेकिन इस बात की इजाजत है कि लीज की कुल मुद्दत में मुख्तलिफ औकात के लिए मुख्तलिफ किराया मुख्तस किया जाए। यही वजह है कि किराए की इस रकम की तजदीद हर 1 साल या 2 साल में की जाती है। ग्राहक को मिल्कियत किस तरह मुंतकिल की जाती है? घर की मिल्कियत ग्राहक को एक अलहदा डॉक्यूमेंट के जरिए इजारा की मुद्दत खत्म होने के बाद ये डॉक्यूमेंट 10 साल बाद इस्लामी बैंक की तरफ से ग्राहक को मामूली कीमत पर घर फरोख्त करने से मुताल्लिक होता है या फिर बतौर तोहफा देने से मुताल्लिक होता है। तीसरे किस्म का इजारा क्या है? तीसरे किस्म का इजारा इजारा मौसूफा फी धिम्मा है। ये ज़ेरे तामीर प्रॉपर्टी फाइनेंस के लिए होता है। इस किस्म की लीज में दोनों पार्टियों के दरमियान इजारा मुआहदा बैंक की जानिब से ग्राहक को असासा सौंपने से पहले ही कर लिया जाता है। बैंक ग्राहक को उस तामीर का ठेकेदार मुकर्रर करता है और ये प्रॉपर्टी ग्राहक को लीज पर देता है। तामीर के दौरान ग्राहक किराए की रकम एडवांस में देता रहता है जो किराए की पहली मुद्दत का हिस्सा होता है, और अगर प्रॉपर्टी ग्राहक को ना दी जाए तो उस सूरत में बैंक ये एडवांस ली गई रकम ग्राहक को वापस कर देता है। इजारा का इस्तेमाल किन चीजों के लिए होता है? इजारा का इस्तेमाल गाड़ियों की फाइनेंस, घर की फाइनेंस, इजारे की बुनियाद पर सुकूक भी जारी किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। मैं समझता हूँ कि हमने वकाला को छोड़कर इस्लामी फाइनेंस के तमाम माहिदात पर गुफ्तगू कर ली। चुनांचे अब मैं तुम्हें इस आखिरी माहिदे वकाला के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल, बताओ। वकाला एक एजेंसी माहिदा है जिसमें एक पार्टी अपनी पूरी अथॉरिटी और जिम्मेदारी दूसरी पार्टी को सौंपती है कि वो इस मफादात के लिए काम करे। क्या उसके लिए एजेंट को कोई फीस या तनख्वाह दी जाती है? हाँ, कुछ एजेंसी फीस दी जाती है। इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? इसको तिजारत के लिए रकम की फराहमी, तकाफुल इस्लामी फंड्स, इस्लामी सिंडिकेट फंड्स, सुकूक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 चीजें और हैं, कर्ज और वदिया, और उनमें से हर एक इस्लामी करंट अकाउंट्स की साख्त के लिए इस्तेमाल होता है। कानूनी लिहाज से वदिया का मतलब वो चीज है जो दूसरे की रखवाली में दी गई हो। वादियात में डिपॉजिट करदा फंड्स महफूज कस्टडी में रखने के लिए दिए जाते हैं, जबकि कर्ज एक सूद से आजाद कर्ज होता है जो डिपॉजिटर बैंक को देता है। इन दोनों ही साख्तों में बैंक ग्राहक की जानिब से जमा करदा रकूमाल को इस्तेमाल करता है और बैंक के लिए लाजमी है कि वो मुआहिदे के मुताबिक असल रकम मुतालबे पर ग्राहक को अदा कर दे। क्या इनके अलावा और कोई प्रोडक्ट्स हैं जो तुम्हारे ख्याल से मुझे जानना चाहिए? इनके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कफाला, हवाला, अरबून, वाद वगैरह। इनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा, इंशाल्लाह। वेटर, जी फरमाइए। बिल ले लो। नहीं, इनका कार्ड मत लो, ये कार्ड लो। जी कोई बात नहीं, इस मर्तबा मुझे अदा करने दो, तुम्हारी बड़ी दावत भी तो बाकी है। अच्छा, तुम्हारा इंतजार रहेगा।